السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه۔ برادران اسلام، اسلامی بھائیوں، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، ساری تعریف، ہر قسم کی حمد و ثنا خالق کائنات، مالک ارض و سماء اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہماری تخلیق ساری مخلوقات میں افضل مخلوق انسان کے اندر کی، ہمیں سوچنے سمجھنے کے لیے عقل جیسی نعمت سے نوازا، دنیا کا نظارہ کرنے کے لیے آنکھ جیسی نعمت دی، ہم جو بول رہے ہیں زبان کے اندر قوت گویائی دی، یہ ساری نعمتیں بلکہ اتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہم اس نعمتوں کا اگر ہم شمار کریں تو کر نہیں سکتے، جتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے۔ میرے بزرگوں، دوستو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیدا کرنے کے بعد دنیا کے اندر یوں ہی بیکار بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری کیا، اور سب سے آخر میں یتیم مکہ، کونین کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ میرے بزرگوں، دوستو، جب سے دنیا قائم ہے تب سے اور رہتی دنیا تک اگر اس دھرتی پر کسی کی تعریف ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت ہمیں دی ہے اس کا نام اسلام ہے، اور اسلام نے ہر لوگوں کا ایک حق رکھا ہے۔ میرے دوستو، آج کے اس درس میں انشاءاللہ مسلمانوں کی حرمات کی تعظیم اور ان کے حقوق اور مسلمانوں پر شفقت و رحمت، اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ سے چند باتیں ہوں گی۔ اسلام نے مسلمانوں کی قدر و منزلت کو بلند کیا ہے اور اسے ایک قیمتی بنا دیا ہے، اس کی جان، مال، عزت کو حرام قرار دیا ہے، اور جس نے اس کو مباح سمجھا وہ حرام میں مبتلا ہو گیا، اور تمام مسلمانوں کے حقوق مساوی ہیں، اور اسلام ہر ایک کو دوسرے کے حقوق ادا کرنے اور ان کا خیال رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کو حق و صبر اور رحمت کی تلقین کرتے ہیں، آپس میں نہایت رحم دل ہیں، ان کے معاملات باہمی مشورے سے ہوتے ہیں، وہ جسم واحد کی طرح ہیں، اور وہ جسم واحد کی طرح ہیں اور واحد کی طرح رہتے ہیں، اور ایک دوسرے کے درد کو، دکھ کو
سمجھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں اور اسے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے دوستو، میں نے جو آیت پڑھی ہے سورہ حج کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، جو شخص اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرے گا تو اللہ اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بہتر ہے، یہ بہتر ہے میرے دوستو۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرے گا یہ دلوں کے تقوی سے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر فرماتا ہے کہ جس نے کسی جان کو بغیر ناحق کسی کو قتل کرتا ہے یا زمین میں فساد مچاتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ پورے انسانیت کو اس نے قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے اسے زندہ رکھا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا کہ اس نے پورے انسان کو زندہ کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، اسلام نے حق دے رکھا ہے، مسلمانوں کے حقوق ہیں اور بہت سارے حقوق ہیں، سارے حقوق کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابھی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، اللہ کے حبیب نے فرمایا مومن کے حق میں عمارت کی مانند ہے، مومن کے حق میں عمارت کے مانند ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ اور اس کے بعد شبکا بین اصابعہ، آپ نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ملا دی اور ڈال کر کہا اس طرح سے رہنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مومن آپس میں ایک دیوار کے طرح ہیں، ایک مضبوط دیوار کے طرح ہیں اور ایک دیوار کے طرح رہنا چاہیے ہمیں۔ تو ہمیں اسلام نے یہ طریقہ بتایا کہ ہم آپس میں کیسے رہیں گے، کہ آپس میں میل جول کے ساتھ رہیں گے، آپس میں میل محبت سے رہیں گے۔ جس طریقے سے ایک اینٹ کو جوڑ کر کے ہم پختہ دیوار بناتے ہیں اور تمام اینٹ ملنے کے بعد ایک دیوار بن جاتا ہے، پھر اس پر چھت رکھا جاتا ہے، اس کے اندر مضبوطی آ جاتی ہے، ویسے ہی ہمیں آپس میں میل محبت اور اتحاد و اتفاق سے رہنا ہے، ایک مضبوط قلعے کی طرح رہنا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر مومنوں کو نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے سے تعاون کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مومن اپنے بھائیوں کی مدد کرنے، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے اور اس کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اسی طرح وہ ایک دوسرے کی تقویت کا باعث بنتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مثال کو دیکھ کر کہ مومن کو دوسرے مومن کی مدد کرنے کی ترغیب اس سے ملتی ہے، اس لیے کہ یہ تاکیدی اور ضروری عمل ہے، کیونکہ عمارت بھی تبھی مکمل اور فائدہ مند ہوتی ہے جب اس کی اینٹیں اور دیگر اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ اگر ایسی صورت نہ ہو تو اس کے اجزاء بکھر جائیں گے، بنیادیں ٹوٹ کا شکار بن جائیں گی۔ اسی طرح ایک مومن بھی اپنے دین و دنیا کی معاملات اپنے دوسرے مومن بھائیوں کے تعاون کے بغیر نہیں چلا سکتا۔ اگر یہ باہمی تعاون ختم ہو جائے تو پھر تمام مسائل ادھورے اور نامکمل رہ جائیں گے اور دین و دنیا کا نظام بھی
تشنہ تکمیل ہی رہ جائے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہنا ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم مثل الجسد الواحد اذا استکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں، رحم کرنے میں اور ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور شفقت کرنے میں جس طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ جب اس کا ایک عضو درد کرتا ہے، ایک عضو کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس کا باقی سارا جسم اس کی وجہ سے بیداری اور خواب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہو، کسی مومن کو تکلیف ہو تو ہمیں تکلیف ہونا چاہیے۔ لیکن آج دیکھا جاتا ہے، آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف دیتا ہے تو دوسرا مسلمان مزہ لیتا ہے اور یہ دفاع نہیں کرتا کہ ہمارے بھائی کو اس پریشانی میں جو یہ ڈال رہا ہے اسے ہمیں کیسے نکالنا ہے، بلکہ خوشی مناتے ہیں، خوشی کا احساس اظہار کرتے ہیں اور ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ایسا ہے تو گویا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ کا عمل نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک مسلمان کو اگر کہیں تکلیف دی جا رہی ہے، ایک مومن کہیں ستایا جا رہا ہے، تو جتنی تکلیف اس مسلمان کو ہو رہی ہے اس سے کہیں زیادہ ہمیں تکلیف ہونی چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا ہمارے دل میں ہے، اگر کہیں کوئی مسلمان ستایا جا رہا ہے، کوئی کسی پریشانی میں مبتلا کیا جا رہا ہے، کسی پر ظلم کیا جا رہا ہے اور ہمیں ہمارے دل کے اندر احساس نہیں ہوتا، درد کا احساس نہیں ہو رہا ہے، گویا ہمارا ایمان ابھی کامل نہیں ہے، ہمارے ایمان کے اندر پختگی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو رہنا ہے اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا ہے، ہمیں بتایا ہے، جو طریقہ بتایا ہے سوسائٹی میں، معاشرے میں اور اس رہنے کا، اس طریقے سے ہمیں رہنا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ آپس میں میل و محبت سے رہنا ہے۔ اس حدیث کے اندر تراحم، توادد اور تعاطف کا لفظ ہے، یہ تینوں قریب معنی کے ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ تراحم سے مراد یہ ہے کہ لوگ صرف اور صرف ایمان کی وجہ سے آپس میں رحم کریں۔ تراحم کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آپس میں صرف ایمان کی وجہ سے ایک دوسرے پر رحم کریں، اور توادد کا مطلب ہے کہ محبت پیدا کرنے والے ذرائع اور وسائل اختیار کیا جائے، جیسے ملاقات کر کے ان کے حالات کو معلوم کریں، ملاقات ایک ذریعہ ہے اسے ملنے کا، اور اسی طریقے سے تحفہ تحائف دے کر کے اس کو اپنے بھائی کو خوش کریں۔ اسی طریقے سے تعاطف کا معنی یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا اور تقویت پہنچانا، یہ مراد ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں جو بتلایا گیا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک جسم کی طرح ہیں، آپس میں ہمیں ایک جسم کی طرح رہنا ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے میں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اس حصے کی ایک پریشانی کی وجہ سے کامل پورا جسم، پورا بدن کانپ اٹھتا ہے، ایسے ہونا ہے آپس میں مسلمانوں کو۔ معاشرے میں، مسلمانوں کے معاشرے میں اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو دوسرے مسلمان کو بھی اس کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارا مسلمان بھائی پریشان حال ہے، ہمارا مسلمان بھائی کس طریقے سے اس پریشانی سے دور ہوگا، اس کا ذریعہ ہمیں بننا ہے اور ذریعہ ہمیں نکالنا ہے۔ لیکن افسوس ہے آج ایسا نہیں ہے
کہیں مسلمان پریشان کیا جا رہا ہے تو دوسرا مسلمان مزہ لیتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی نے جو معاشرہ بنایا، ہمارے نبی نے جو سوسائٹی قائم کیا، ہمارے نبی نے جو سماج بنایا ہے وہ ایک سماج مومن کا سماج ہے، اور اس سماج کے اندر کوئی مومن یا کسی مومن کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو ہمیں بھی اس کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے، ہمیں بھی اس کے درد کا احساس ہونا چاہیے۔ لیکن یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے تو گویا ہمارے ایمان کے اندر کمی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کی تکلیف کو ہمیں تکلیف محسوس کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواز سے حسن کو اٹھایا اور اسے بوسہ لے لیا۔ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَى بِنْ حَابِسِ، اور ان کے پاس اقرا بن حابس بیٹھا ہوا تھا۔ فَقَالَ الْأَقْرَى، تو اقرا نے کہا إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حسن کو بوسہ لے رہے ہیں، میرے پاس 10 بچے ہیں، خدا کی قسم 10 بچوں میں سے میں نے کسی کو بوسہ نہیں لیا۔ فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا ہے اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی جو سماج بنایا، سوسائٹی بنایا، اس کے اندر بچوں پر بھی رحم کرنے کا ایک مقام رکھا، کہ بچوں پر بھی رحم کیا جائے، اپنے بچوں کو گودی میں اٹھائیں، اسے پیار کریں، محبت کریں۔ اگر کوئی آدمی اپنے بچے سے محبت نہیں کرتا ہے تو وہ اس شریعت اسلامیہ کا مخالف ہے، شریعت اسلامیہ کے مطابق اس کا عمل نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اللہ کے نبی اس بچے کو جو چھوٹے سے تھے اس کو اٹھایا اور بوسہ لیتے ہیں۔ اقرا بن حابس کہتا ہے کہ میرے پاس 10 بچے ہیں، میں نے کبھی بوسہ نہیں لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کے طرف تعجب سے دیکھا اور کہا کہ دیکھو جو کسی پر رحم نہیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی رحم نہیں کرتا ہے۔ تو ہمارا جو اسلام ہے اور اسلام نے جو ایک معاشرہ قائم کیا ہے، جو سوسائٹی بیان بنایا ہے، اس کے اندر بچوں پر بھی شفقت کرنا ہے، بچوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا ہے، بڑوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا ہے، اور سب کی عزت کرنی ہے، سب کی عزت کرنے کا ہمیں درس دیا گیا ہے۔ تو چھوٹوں پر شفقت، ان پر رحمت کی یہ دلیل ہے کہ چھوٹوں پر بھی رحمت شفقت کرنا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اسباب میں سے ہے۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث کے اندر ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، وہ کہتی ہیں قدم الناس من الاعراب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا اتقبلون صبیانکم فقال نعم قالوا لكننا والله ما نقبل فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم او املک ان كان الله نزع من قلوبكم الرحمہ۔ متفق علیہ۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دیہاتی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دیہاتی تشریف لائے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اتقبلون صبیانکم، کیا تم اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا لیکن اللہ تعالیٰ کی قسم ہم تو بوسہ نہیں دیتے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم اپنے بچوں کو بوسہ نہیں لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں سے رحمت و شفقت کو نکال دیا ہے تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو میرے بھائیوں، جس کے دل کے اندر اگر رحمت نہیں ہے، شفقت نہیں ہے، وہی آدمی بچوں سے محبت اور پیار نہیں کرتا ہے۔ بلکہ ہمارا اسلام تو وہ ہے کہ بچوں کے ساتھ بھی
رحمت اور شفقت سے پیش آنے کا حکم دیتا ہے۔ اور جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس شخص پر رحم نہیں فرماتا ہے۔ تو گویا کہ لوگوں پر رحم کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی اپنے اوپر رحم فرماتا ہے، اپنے اوپر رحم کرتا ہے۔ کہ میرے بھائیو، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ اسی لیے مولانا حالی نے کہا تھا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ تو اس دھرتی پر، زمین پر اگر کوئی آدمی رحم نہیں کرتا کسی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ رحم نہیں کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ بچوں کے ساتھ بھی رحم کریں، بچوں کے ساتھ بھی شفقت کریں، بڑوں کی تعظیم کریں۔ ہمارا جو معاشرہ ہے اس معاشرے میں اور ہمیں جو نبی نے شریعت دی ہے اس کے مطابق جو سوسائٹی بنائی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ بڑوں کی عزت کی جائے اور چھوٹوں پر شفقت کی جائے، یہ درس دیا گیا ہے۔ تو جو آدمی بڑوں کی عزت نہیں کرتا ہے اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا ہے وہ آدمی وہ شریعت اسلامیہ کے مطابق اس کا عمل نہیں ہے، وہ نبی کی سنت کی مخالفت کرتا ہے۔ دوسری حدیث کے اندر ہے، اور دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بچوں پر شفقت کرتے تھے، کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ پیش آتے تھے، بچوں کے بارے میں کس طرح آپ خیال رکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا صلی احدکم للناس، جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے فَلْيُخَفِّفْ، تو اسے چاہیے کہ نماز کو ہلکی کر دے۔ فَإِنَّ فِيهِمَا الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ، اس لیے کہ اس نمازیوں میں، نماز پڑھنے والوں میں کچھ کمزور لوگ ہوں گے، کچھ بیمار ہوں گے، کچھ بڑے بوڑھے ہوں گے۔ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ، اور اگر وہ اکیلے نماز پڑھنا چاہتا ہے، پڑھ رہا ہے، فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ، تو جتنا چاہے لمبی نماز پڑھے۔ لیکن جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا خیال رکھے کہ آپ جو نماز پڑھا رہے ہیں آپ کے پیچھے بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، سب کا خیال کرتے ہوئے نماز پڑھائیں۔ تو میرے دوستو، یہ ہے ہماری شریعت، یہ ہے اسلام جو یہ درس دے رہا ہے کہ نماز بھی اگر پڑھ رہے ہو تو یہ خیال رکھو کہ تمہارے پیچھے جو لوگ نماز پڑھنے والے ہیں وہ لوگ کمزور بھی ہو سکتے ہیں، بوڑھے بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، سب کا خیال کرو۔ یہ ہے ہمارا اسلام۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارا جو معاشرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوسائٹی بنائی ہے اس کے اندر سب کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لاقوم الی الصلاۃ واريد ان اطول فيها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي كراهية ان اشق على امه۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جیسا کہ ابو قتادہ حارث بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لاقوم الی الصلاۃ، میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، وَأُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا، اور میرا ارادہ ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں نماز کو لمبی کروں۔ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں نماز کو لمبی کر دوں، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، تو میں بچے کی رونے کی آواز سنتا ہوں، فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةً أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ، تو میں اپنی نماز میں اختصار کرتا ہوں، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ میں اس کی ماں کو مشقت میں نہ ڈالوں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحیم تھے اپنے امتیوں کے لیے کہ آپ جو ہے اس کا خیال کرتے تھے کہ نماز کے اندر بچے بھی ہیں، بچے کی آواز کو سنتے تو
آپ کے دل میں اگر خیال آتا کہ میں نماز کو لمبی کر دوں تو آپ فوراً رک جاتے تھے، نماز کو مختصر کرتے تھے تاکہ اس بچے والے پر مشقت نہ ہو، پریشانی نہ ہو، کیونکہ بچے کی وجہ سے اس کے نماز کے اندر بھی کمی آئے گی، خوف پیدا ہو جائے گا اور بچے رونے لگتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا ہے، لہٰذا ہمیں بچوں کے ساتھ بھی شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بڑے شفیق تھے، اپنے صحابہ کے ساتھ نہایت نرمی کے ساتھ پیش آتے تھے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، اور نماز کے حالت میں بھی آپ اس کا اظہار فرماتے تھے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کا بیان ہے اس حدیث کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امور کو ان کے مناسب مقام پر رکھا کرتے تھے۔ کسی عارضے کی وجہ سے نماز کے دوران نیت کو بدل لینا جائز ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور جب نماز کو لمبی کرنا چاہتا ہوں، اتنے میں بچے کی رونے کی آواز آتی ہے تو میں اختصار کر لیتا ہوں۔ پہلے آپ کی نیت تھی لمبی کرنے کی، لیکن جب بچوں کی آواز آپ کے کان سے ٹکراتی تو آپ مختصر کر لیتے، گویا کہ آپ جو ہے مناسبت سے نیت کو بدل دیتے۔ اسی طریقے سے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے بچے کو لوگ مسجد میں نہیں لے آتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے یعنی منع نہیں کرتے تھے، آپ کے پیچھے بچے بھی بچی والیاں بھی نماز پڑھتی تھی اور بچے بھی پڑھتے تھے۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانا جائز ہے۔ ان کی شرارتوں یا ان کے رونے کی وجہ سے انہیں گھروں میں چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ بہت سارے مرد، بہت سارے عورتیں ایسے ہیں کہ بچوں کو مسجد میں نہیں لے جائے جاتے ہیں کہ بچے وہاں جائیں گے تو روئیں گے، شرارت کریں گے۔ میرے دوست غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر بچے بھی شریک ہوتے تھے، تو بچے کو رونے کی وجہ سے یا شرارت کرنے کی وجہ سے مسجد میں نہ لے جانا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ جائز یہ ہے کہ بچوں کو بھی مسجد میں لے جایا جائے اور اس کو تربیت سکھائی جائے کہ نماز کا وقت ہے، نماز ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، تم ہلہ اللہ نہ کرو، سمجھائیں اس کو، لیکن بچے کو لے جائیں۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، مسجد کے اندر بچے چلے آتے ہیں تو عوام اس پر جو ٹوٹ پڑتی ہے کہ بچے کو گھر میں نہیں رکھ پاتے ہو، بچے کو گھر میں ماں اس کو سنبھال نہیں پاتی ہے کہ تم یہاں لے آتے ہو۔ میرے بھائیوں، اگر بچے مسجد میں نہیں جائیں گے تو پھر نماز کا طریقہ کیسے سمجھیں گے، نماز کیسے پڑھیں گے؟ آج اگر بچے بچپن ہی سے اگر نماز مسجد میں جا کر کے اپنے ابو کے ساتھ جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے تو اس کے دل کے اندر بات بیٹھے گی کہ یہ نماز ہے اور اس سے پڑھا جاتا ہے، اس کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس ہے آج ہمارے یہاں یہ چیز نہیں ہے۔ اگر بچے مسجد میں آتے ہیں تو لوگ جو چینی گولیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، مسجد میں بچوں کو لائیے تاکہ آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر کے اچھی تربیت پائے اور نمازی بنے۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے۔ تو میں یہ آج بتلانا یہ چاہ رہا تھا کہ مسلمانوں کو آپس میں میل و محبت، اتحاد و اتفاق، شفقت و محبت سے پیش آنا چاہیے اور رہنا چاہیے ایک سماج کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة متفق علیہ۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اللہ اکبر، بھائی کا درجہ دیا ہے۔ بھائی کئی طرح کا ہوتا ہے، ایک بھائی رضائی ہوتا ہے، ایک بھائی خونی ہوتا ہے اور ایک بھائی اسلامی ہے۔ میرے بھائیو، رضائی بھائی جو دوشریک بھائی ہوتا ہے اور ایک خونی بھائی جو ایک ماں باپ سے ہوتا ہے اور ایک ہے اسلامی بھائی۔ تو مسلمان ان تینوں رشتہ دار میں، تینوں رشتے میں سب سے بہتر، سب سے افضل اور سب سے
اچھا جو ہے اسلام کے اندر وہ ہے کہ مسلمان بھائی ہے، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، اور کہا کہ لا یظلمہ ولا یسلمہ، اور نہ اس پر خود ظلم کرتا ہے اور نہ اسے کسی ظالم کے حوالے سپرد کر دیتا ہے کہ اس پر ظلم کرے۔ اللہ اکبر! آج دیکھیے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اب آج کوئی مسلمان کسی پریشان، آپ دیکھیے معاشرے میں جب ہو رہتا ہے انسان تو آپس میں کچھ نہ کچھ باتیں ہوتی رہتی ہے، کوئی کسی کا دوست بن جاتا ہے، کوئی کسی کا دشمن بن جاتا ہے، لیکن جہاں تک اسلامی شریعت کی بات ہے مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ ایک اللہ کے نبی نے رشتہ قائم کر دیا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر کوئی خود ظلم کرتا ہے اور نہ کسی ظالم کے حوالے چھوڑتا ہے کہ اس پر ظلم کرے۔ لیکن دیکھیے اگر آج ہمارے معاشرے کے اندر کسی سے کوئی ناچاکی ہو جاتی ہے تو اس کو ستانے میں رہتا ہے، اگر وہ خود نہیں ستا پاتا ہے تو دوسروں کو اکسا دیتا ہے اور وہ اس کو ستاتے ہیں، اس پر ظلم کرتے ہیں اور وہ مزہ لیتا ہے، اس کو درد کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ لیکن دوستو اسلام نے ایک معاشرہ قائم کر دیا ہے، ہمارے نبی نے ایک معاشرہ قائم کیا ہے کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ آپس میں مسلمان اس طرح سے رہے، معاشرے میں مسلمان اس طرح سے رہے کہ وہ مسلمان اس کا بھائی ہے، بھائی کی طرح رہے، اس پر ظلم نہ کرے اور نہ وہ کسی ظالم کے حوالے چھوڑ دے کہ وہ اس پر ظلم کرے۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا اللہ کے نبی نے من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی ضروریات کو پوری کرنے میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو، اس کی ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ اللہ اکبر! کیا یہ احساس ہمارے سماج کے اندر ہے؟ کیا ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی مسلمان کسی کی مدد کرے؟ اگر کسی کی کوئی مدد کرتا ہے تو اس کا ایک دل کے اندر ایک اپنا مفاد ہوتا ہے، مفاد کے لیے مدد کرتا ہے، لیکن اللہ کے لیے مدد نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے لیے مدد ہونی چاہیے۔ جو مسلمان کسی مسلمان کی ضرورت کو پوری کرتا ہے تو اس کی ضرورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کرتا ہے۔ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرُبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جو شخص دنیا کے اندر کسی مسلمان کی کوئی تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے کل قیامت کی تکلیفوں میں سے ایک بہت بڑی تکلیف کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دور کر دے گا۔ سمجھیے اس بات کو، اگر آپ دنیا کے اندر کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں جس کے اندر کوئی کسی کا نہیں ہوگا، اس دن آپ کو بڑی پریشانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے گا۔ میرے بھائیوں، سوچ کر کے چلیے اور دنیا کے اندر اپنے بھائی کی مدد کیجیے۔ اسی طریقے سے آگے فرماتا ہے وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جس شخص نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، کسی کی عزت کو بچایا، کسی کی عزت کو ڈھانکا تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ لیکن افسوس آج یہاں ہوتا نہیں ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہوتی ہے، کوئی عیب ہوتا ہے، کوئی یا کسی کے گھر کے اندر کوئی ایسی پریشانی ہو جاتی ہے، پردہ کی جو چیز پردے میں رہنی چاہیے تھی اس کو آج چوک پہ، چوراہوں پر، چائے کی دکانوں میں بیٹھ کر کے ان کی عزت کے ساتھ لوگ کھلواڑ کرتے ہیں کہ فلاں کے گھر کے اندر ایسا ہوا، فلاں کے گھر کے اندر ایسا ہوا، فلاں کا بیٹا ایسا کیا، فلاں کے ساتھ ایسا ہوا، فلاں کے گھر میں یہ معاملہ چل رہا ہے۔ میرے بھائی، یہ عیب آپ کو چھپا کے رکھنا چاہیے تھا۔ اگر آپ اس کو چھپا کے رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عیب کو بھی چھپائے گا، آپ کی پردہ پوشی کرے گا۔ لیکن آپ آج ایسا کر رہے ہیں، لوگ نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائی، ہماری شریعت تو یہ کہہ رہا ہے، ہمارا اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم معاشرے کے اندر اس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ رہو کہ آپس میں میل محبت سے رہو، کسی پر ظلم نہ کرو۔ اگر ضرورت پڑ جائے کسی کو تو اس کی ضروریات کو پوری کرو، اور اگر تم اس کی ضروریات پوری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ضروریات کو پوری کرے گا۔ اور تم کوئی مسلمان اگر کسی پریشانی میں پڑ جائے،
किसी परेशानी में मुब्तला हो जाए तो तुम उसके परेशानी को दूर कर दो, अल्लाह तुम्हारी परेशानी को दूर करेगा। और किसी मुसलमान की ऐब की पर्दापोशी करो तो अल्लाह ताला तुम्हारी ऐब को तुम्हारी पर्दापोशी करेगा। तो मेरे भाइयों, ये है इस्लाम, ये इस्लाम सिखाता है। इसलिए चौक चौराहों पर बैठकर किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ न करें। अगर कोई चीज़ आपके तक पहुंची है उसको छुपाने की कोशिश करें और ये उसकी इज्जत, दूसरे की इज्जत का ख्याल करें ताकि आपके साथ भी इज्जत का ख्याल किया जाए। तो मुसलमान, इस हदीस से क्या पता चला? ये पता चला कि मुसलमान भाई भाई हैं, आपस में मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे का ताउन करते हैं। इसी तरीके से मुसलमानों की ज़रूरियात को पूरी करते हैं, उनकी तकलीफ़ को दूर करते हैं और दूर करने की कोशिश करते हैं और इसके बदले अल्लाह तबारक व तआला उनकी परेशानी को दूर करता है। इसी तरीके से मुसलमान के साथ जुल्म करना या उसे जालिम के हवाले करना, ये मुसलमानों की शान नहीं है, मुसलमानों के हुकूक में दाखिल नहीं है, बल्कि मुसलमानों के हुकूक में ये दाखिल है कि मुसलमान उस पर जुल्म ना करे, किसी मुसलमान पर जुल्म ना करे और न किसी जालिम के हवाले छोड़े, बल्कि वो हमेशा इस कोशिश में रहे कि हमारे भाई को कोई तकलीफ ना हो। और इसी तरीके से मुसलमान अपने भाई के साथ अपने भाई के हक को अदा करे और उसके साथ मिलजुल करके रहे। इसी तरीके से आखिरत की भलाई के साथ दुनिया में भी इंसान को आखिरत, अगर आप चाहते हैं कि आखिरत हमारी अच्छी हो, हमें आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद करे, तो दुनिया के अंदर भी इंसान के साथ अच्छा बर्ताव कीजिए। और इसी तरीके से दूसरी हदीस के अंदर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और वो हदीस भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की है, कहते हैं ला तहासदू। अल्लाह के नबी ने फरमाया, देखिए किस तरह से मुआशरा हमारे नबी ने कायम किया है, कहा ला तहासदू वला तनाजशू वला तबागदू वला तदाबरू वला यबिअ बादुकुम अला बैइ बाद व कूनू इबादल्लाहि इख्वाना। अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु वला यहक़िरुहु वला यख़्ज़ुलुहु अत्तक़वा हाहुना व यशीरु इला सदरिही सलास मर्रात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम आपस में ला तहासदू, तुम आपस में एक दूसरे पर हसद ना करो। आज हसद करते हैं कि नहीं? हसद में आज पूरा मुआशरा मुब्तला है मेरे भाइयों। कहाँ नहीं हसद लोग करते हैं? अल्लाह के नबी ने ये दर्श दिया, ला तहासदू, आपस में एक दूसरे पर हसद ना करो, वला तनाजशू, और न बोली बढ़ाकर एक दूसरे को धोखा दो। आजकल क्या होता है, कोई आदमी कोई चीज़ बेच रहा होता है तो उस चीज़ को उसकी कीमत बढ़ाने के लिए दूसरा झूठा बोलता है और उसकी कीमत को बढ़ाता है। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, बोली बोलकर बढ़ा करके एक दूसरे को धोखा मत दो। वला तबागदू, और आपस में बोझ न रखो, वला तदाबरू, और न एक दूसरे से बेरुखी अख्तियार करो, वला यबिअ बादुकुम अला बैइ बाद, और न एक दूसरे के सौदा पर कोई सौदा करो। आज क्या होता है मेरे भाइयों, कोई आदमी कोई चीज़ खरीद रहा होता है, कोई ज़मीन खरीद रहा होता है तो बोली बढ़ा करके बात हो जाती है, बात मुकम्मल हो जाती है, लेकिन उस चीज़ को हासिल करने के लिए ज़्यादा कीमत दे करके लोग हासिल कर लेते हैं, जबकि ये हराम है। आपने हराम तरीके से लिया है, आपने हराम तरीके से उस चीज़ को हासिल किया है, तो आपको उस चीज़ के अंदर बरकत कैसे होगी? अल्लाह ताला उसमें बरकत कैसे देगा? क्योंकि आपने जिस चीज़ को हासिल किया है वो चीज़ तो हराम तरीके से आपने इस्तेमाल किया है, हासिल किया है। लिहाजा किसी के बै पर बै न करें। कोई आदमी जब बै कर लेता है तो उस पर जो है आप सौदा न करें। कोई सौदा कर लेता है, कोई खरीदो फरोख्त की बात कर लेता है तो उस पर आप बात ना करें, बल्कि जो जितने में किया है उस पर उसको लेने दें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे माशरे के अंदर लोग जब देखते हैं कि अच्छी चीज़ है और कोई आदमी इतनी कीमत में ले रहा है तो उसको बढ़ा करके दाम ले करके बढ़ा करके वो चीज़ हासिल करने की कोशिश करता है, तो ये गलत है, ये तरीका जायज़ नहीं है। इस्लाम में ये तरीका जायज़ नहीं है। जब आप मुसलमान हैं तो ऐसा करने से बाज रखें। और फरमाया अल्लाह के नबी ने, वो कूनू इबादल्लाहि इख्वाना, तुम आपस में अल्लाह के बंदे और भाई भाई बन जाओ।
المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اللہ اکبر، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، اس پر ظلم نہ کرے، ولا یحقرہ، اور نہ اسے حقیر جانے، حقیر سمجھے، ولا یخذلہ، اور اسے بے یار و مددگار نہ چھوڑے۔ التقوی ہاں ہونا، اور آپ نے کہا کہ تقوی یہاں ہے۔ میرے بھائیو، آج کیا ہوتا ہے؟ بالکل اس حدیث کا الٹا ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے۔ انسان مسلمان دوسرے پر ظلم کرتا ہے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر بھی سمجھتا ہے، اور اسے بے یار و مددگار بھی چھوڑ دیتا ہے۔ گویا کہ جو ایسا کر رہا ہے اس حدیث کے مطابق اس کا عمل نہیں ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ایسا کرنے سے ہم باز آ جائیں، اور جو اللہ کے نبی نے معاشرہ قائم کیا ہے اس معاشرے میں کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، درس کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ مومن آدمی مومن اس وقت مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہی چیز اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی نہ پسند کر لے۔ جو اپنے بھائی کے لیے جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی نہ پسند کرے۔ آپ چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ظلم نہ ہو، تو آپ کسی پر ظلم نہ کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہم اچھا کھانا کھائیں اور ہمارے ساتھ کوئی حسد نہ کرے، تو آپ کسی کی حسد نہ کریں۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت بنی رہے، تو کسی کو بے عزت نہ کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر کرم ہو، تو آپ دوسروں کے پر ہی کرم کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک ہو کیا جائے، تو دوسرے کے ساتھ بھی آپ اچھا سلوک کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرے کے اندر مقام ہو، عزت ہو، تو آپ بھی دوسروں کے ساتھ دوسروں کی عزت کریں اور ایک اچھی نگاہ سے دیکھیں۔ میرے بھائیوں، اس چیز کا خیال کریں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، تم اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے کہا، ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول، ہم انصرہ اذا کان مظلوما، ہم مظلوم جو جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ اس کی تو ہم مدد کر سکتے ہیں، لیکن جو ظالم ہے اس کی مدد ہم کیسے کریں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، تحجزہ او تمنعہ، اس کو روکو، ظلم کرنے سے روکو، یہی اس کی مدد ہے۔ میرے دوستو، کیا ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر کسی چھوٹے طبقے کے لوگوں پر ظلم ہوتا ہے، غریب پر ظلم ہوتا ہے، لوگ دیکھتے رہتے ہیں اور منع نہیں کرتے ہیں۔ میرے دوستو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان تو وہ ہے جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، اپنے بھائی کو حقیر نہیں سمجھتا ہے۔ اور آج ہمارا ایک جو معمول بنا ہوا ہے کہ ہمارے سامنے کسی کو پریشان کیا جا رہا ہے، کسی پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اور ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ آخری حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم خمس، کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہے۔ پہلا حق کیا ہے؟ رد السلام، سلام لوٹائے، جب کوئی آدمی سلام کرے تو سلام کا جواب دینا چاہیے، پہلا۔ دوسرا ہے وعیادۃ المریض، جب کوئی بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی تیمارداری کرنے کے لیے اس کے گھر جایا جائے۔ وہ اتباع الجنائز، اور اگر موت ہو جائے تو اس کے جنازے میں جائے۔ وہ اجابۃ الدعوہ، اور اگر دعوت دے دعوت کو قبول کرے۔ وہ تشمیت العاطس، اور جب وہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو اس کا جواب یا رحمک اللہ سے دے۔ متفق علیہ۔ اور مسلم کی روایت کے اندر ہے کہ 6 حقوق ہیں۔ حق المسلم 6، مسلمانوں کا ایک مسلمان پر 6 حق ہے۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تمہاری ملاقات کسی مسلمان سے ہو تو سلام کرو۔ کیا یہ چیز ہمارے اندر ہے؟ کیا ہم سلام کرتے ہیں؟ بلکہ بڑے آدمی کو دیکھ کر کے سلام کیا جاتا ہے، لیکن چھوٹے کو سلام نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، سب کو مسلمان اگر کوئی ہے، چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، بڑے خاندان کا ہو، چھوٹے خاندان کا ہو، جس بھی طبقے کا ہو، اور مسلمان اگر ہے تو جب بھی ملاقات ہو تو سلام کرے اور سلام کا جواب دینا، یہ ایک حق ہے۔ دوسرا حق ہے وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب تمہیں دعوت دے
تو دعوت قبول کرو۔ آج کوئی بات ہو جاتی ہے آپس میں، معاشرے کے اندر دعوت دیتا ہے تو کہتا ہے ہم تمہاری دعوت قبول نہیں کریں گے۔ میرے بھائیو، جب دعوت دے تو دعوت قبول کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ جب کوئی آپ کو دعوت دیتا ہے تو دعوت قبول کرنا واجب ہے۔ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، اور جب خیر خواہی چاہے کوئی مدد چاہے آپ سے تو اس کی مدد کیجیے۔ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهُ فَشَمِّتُهُ، اور جب وہ چھینک کر کے الحمدللہ کہے تو آپ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہیں۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ، اور جب بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کیجیے۔ بیمار جب ہو جائے کوئی تو تیمارداری کیجیے، اس کے حالات کو پوچھیے۔ چوک چوراہوں پر بیٹھ کر کے پتہ لگاتے ہیں فلاں کو نہیں دیکھا بیمار ہے، میرے بھائی وہاں بھی اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں بیمار ہے، فلاں بھائی بیمار ہے، تو جا کے تیمارداری کیجیے اس کے گھر میں جا کر کے، تاکہ جب آپ جائیں گے تو جو بیمار ہوگا اس کو اچھا لگے گا، اچھا محسوس ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جانے کی وجہ سے اس کو خوشی ہوگی اور وہ بیماری اس سے وہ دور ہو جائے گی، یا ہو سکتا ہے آپ جائیں گے دعا دیں گے، ہو سکتا ہے آپ کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے اور وہ شفایاب ہو جائے۔ تو بیمار آدمی کی تیمارداری کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعُهُ، اور جب موت ہو جائے تو اس کے جنازے میں جانا چاہیے۔ افسوس ہے آج ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے اور بازار وغیرہ کا دن ہوتا ہے تو لوگ جنازے کو بہت سارے لوگ چھوڑ کر کے اپنے تجارت کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب آدمی مرے تو اس کے جنازے میں جانا یہ حق ہے آپ پر اس بھائی کا، اگر آپ نے نہیں لوٹایا تو آپ گنہگار ہوں گے۔ لہٰذا یہ چیز حدیث کے اندر 6 حقوق ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ پہلا حق یہ ہے کہ جب بھی ملاقات ہو مسلمان سے تو سلام کرے، جب دعوت دے تو دعوت قبول کرے، جب وہ مدد چاہے اس کی مدد کرے، اور جب وہ چھینک کر کے الحمدللہ کہے تو اس کا جواب یرحمک اللہ سے دے، اور جب بیمار ہو جائے ان کے جنازے کے اندر اس کی تیمارداری کرے، اور جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے، یعنی مسلمان کے میت میں اس کے جنازے کے ساتھ جائے، اس کے ساتھ دفن کرے، جنازہ کی نماز پڑھے، اس کے بعد دفن کرے اور وہاں سے لوٹ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، ہمارے نبی نے جو معاشرہ بنایا تھا اللہ، اس معاشرے کے مطابق، اس سماج کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، ہمیں آپس میں میل محبت سے رہنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، ایک دوسرے کا جو حق ہے اسے ادا کرنے کی توفیق دے، اور آپس میں شفقت، محبت اور رحمت سے رہنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، جو ہمیں بڑے ہیں انہیں بچوں پر شفقت کرنے کی، اور جو بچے ہیں انہیں بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے۔ اے اللہ، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم میں بڑوں کے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، مردوں کے گناہوں کو معاف فرما، عورتوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، جتنے مسلمان ابھی باحیات ہیں اللہ سبوں کو نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، نماز سے سبوں کو دل کو جوڑ دے، مسجد سے دل کو جوڑ دے، اور سبوں کو نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، ہمارے نوجوانوں کو، خصوصاً نوجوانوں کا اللہ ہدایت دے، اور انہیں نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور آپس میں میل محبت سے رہنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔